نماز جنازہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، و تبارک نہیں ہے، و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور یہ نماز والی ثنا ہے۔ نماز جنازہ میں و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس کے آگے ایک لفظ و جل ثناؤک، یہ پڑھ لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز والی ثنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی نماز جنازہ درست ہوتا ہے۔ یہ نماز جنازہ کی چار تکبیر، پہلی تکبیر میں ہم نے ثنا پڑھی ہے، دوسری تکبیر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تو اس صورت میں ہم نے اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف ہم نماز والا اللہم صلی علی محمد جو عمومی طور پہ ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں تو ہمارا نماز جنازہ درست ہوگا۔ اور عام طور پہ کتابوں میں یہ جو نماز والی چھوٹی کتابیں ہیں ان میں ایک چھوٹی درود شریف بھی لکھی ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا اگر یہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں پھر بھی درست ہے، اگر نماز والا پڑھتے ہیں پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو دعا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے، بالغ مرد عورت کے لیے تو ایک ہی دعا ہے، اور نابالغ بچے کے لیے علیحدہ دعا ہے، اور نابالغ بچی کے لیے علیحدہ دعا ہے۔ تو جو بالغ مرد اور عورت دونوں کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ان کے لیے پڑھنی ہے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ میرے ساتھ دعائیں تاکہ یہ میں تب پڑھ رہا ہوں کہ کوئی اگر کچھ غلطی ہوتی ہے کسی کی وہ بھی درست کر لے، اور جو زراعت کا تھوڑا سا نہیں ذہن میں ہوتا تو وہ بھی صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد نابالغ بچے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، شافعا و مشفعا، صحیح۔ اس کے بعد نابالغ بچی کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا و مشفعا، شافعا و مشفعا، یہ نابالغ بچی کی دعا ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کے لیے انسان جب جاتا ہے اس صورت میں ہمیں ابھی جوتے پہن رکھے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بعض حضرات اتارتے ہیں، بعض وہ تھوڑا سا شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جوتوں کے ساتھ گندگی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو جوتے اتار دینے چاہیے اور آپ زمین پہ کھڑے ہو جائیں، تو ایسی صورت میں جوتے اتار دیں۔ ہاں اگر جوتے آپ کے ایسے نہیں ہیں، ناپاکی کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، آپ کو اس کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں آپ جوتوں سمیت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب نماز جنازہ ختم ہو جاتا ہے، نماز جنازہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کے، یہ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی، بلکہ ہم نے دعا اس وقت کرنی ہے جب ہم میت کو قبر میں اتار کر اور اس کے بعد ہم تلقین پڑھ کے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کریں۔ نماز جنازہ چونکہ خود ہی دعا ہے، اس میں ابھی ہم سب نے دعا پڑھی اللہم اغفر لحینا، یہ چونکہ خود ہی دعا ہے، اس کے بعد دوبارہ ہم اس کے لیے دعا ہی تو کر رہے ہیں نماز جنازہ میں، تو دوبارہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ایسی صورت میں ہم ادھر دعا کریں گے۔ ایک قابل غور بات یہ بھی آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ جب ہم میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس کے بعد ہم تلقین، جسے ہم تلقین کہتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع مفلحون تک، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں ایسے آیا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے والد صاحب کا جنازہ ہوتا ہے اور بیٹے کو یہ 2 رکوع یاد نہیں ہوتے۔ ایک تو امام صاحب جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا ہے وہ تو موجود ہوتے ہیں، دوسرا ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون شخص آئے اور وہ ایک طرف کھڑا ہو کر 1 رکوع وہ پڑھے، پھر اس کے لیے ہمیں کسی بزرگ کو یا جو پرانے حضرات ہوتے ہیں، یا بسا اوقات پھر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم
اور چیزوں میں تو ہم ایسے لوگوں پہ یقین نہیں کر رہے ہوتے، ان کی باتوں پہ ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے، ان کو ہم اچھا آدمی نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن یہاں پہ ہمیں مجبوری ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہمیں خود یاد نہیں ہے اور کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم ایک ناقابل اعتبار آدمی کو بھی وہاں کھڑا کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، 3 آیتیں آخری رکوع کی ہیں اور 4 یا 5 آیتیں یہ مفلحون تک بنتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے، تاکہ اگر ہمارا کوئی عزیز ہو، ہم اس کی قبر پہ کھڑے ہوں تو ہم خود تلقین پڑھیں، اور جو امام صاحب ہے وہ ہم سب اس کے لیے دعا کریں۔ یہ اس کے لیے اور ہمارے لیے یہ سعادت ہوگی، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ میرا اپنا بندہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، پھر بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ تو یہ تو نماز جنازہ کے مسائل